دوستوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ یہ پاک ہونے کے متعلق ہے، غسل کے متعلق ہے۔ تو اس ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، غور سے دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو کلیئرلی سارا کچھ بتاؤں گا ون ٹو آل کہ کس طرح غسل کا کیا طریقہ ہے۔ اگر آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، نجاست دور کرنی ہے، آپ نے احتلام ہو جاتا ہے یا غسل جنابت آپ پہ فرض ہوا ہے، تو آپ کس طرح جو ہے وہ اسلامی طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ جو ہے وہ غسل کر سکتے ہیں اور پاک ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جو اکثر لوگ غلطی بھی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ بالٹی یوز کر رہے ہیں، پانی آپ بھرتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ آپ چیک کرتے ہیں کہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، تو آپ ہاتھ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، چیک کرتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ تو اگر تو آپ ناپاک ہیں تو اس طرح ہاتھ ڈالنے سے، ٹچ کرنے سے آپ کا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو گیا۔ تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بالٹی کو آپ کر لیں جی فل۔ جب بالٹی بالکل فل ہو جائے، آپ ٹوٹی چلا لیں، پانی چلا لیں، تو یہ پانی جب بالکل فل ہو جائے اور پانی بہنا شروع ہو جائے، جب پانی بہنا شروع ہو جائے گا تو آپ کا پانی جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہو گیا کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو یہ اس غلطی سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آپ کا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا اور آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پہ جو ہے وہ گندگی لگی ہے، نجاست لگی ہے، تو اس کو سب سے پہلے آپ نے صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب غسل آپ کا یہاں سے شروع ہوگا کہ اگر جسم کے کسی حصے پہ بھی اگر کوئی نجاست یا گندگی لگی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھ دھونے اور پھر پانی آپ نے لینا ہے اور جسم کے کسی بھی حصے پر، جس حصے پر گندگی لگی ہو اس کو آپ نے صاف کر لینا، مل کے آپ نے صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم مسلتے ہیں جسم کو، کسی بھی حصے پہ اگر گندگی لگی ہو تو اس کو آپ جس طرح ہاتھ پہ گندگی لگی ہوتی ہے تو ہم اس کو پانی ڈال کے تو اس کو صاف کرتے ہیں بالکل، اور اس کو گندگی کو ہٹاتے ہیں۔ اس طرح جسم کے کسی حصے پہ گندگی لگی ہو تو آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے۔ اچھا، آج کل جو ہے وہ صابن کیونکہ یوز کرتے ہیں تو آپ صابن بھی یوز کر کے اس جگہ کو جو ہے وہ کمپلیٹ صاف کریں گے مکمل طور پر۔ اس کے بعد آپ نے استنجا کرنا ہے اور استنجا کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے وضو کرنا ہے۔ جس طرح ہم نماز کا وضو کرتے ہیں اس طرح بالکل آپ نے پراپر وضو کرنا ہے۔ اچھا، اس وضو میں جو ہے وہ دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک، مکمل طور پر آپ جیسی نماز کا ہم وضو کرتے ہیں ویسے آپ کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا واش روم صاف نہیں ہے، یعنی کہ باتھ روم اور واش روم جو ہے وہ دونوں اٹیچ ہیں اور آپ کو یہ لگے کہ چھینٹے جو ہے وہ آپ کے جسم پر پڑیں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں، ٹھیک ہے۔ سر کا مسح کرنے تک، سر کا مسح جب آپ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے پاؤں چھوڑ دینے۔ پاؤں آپ نے سب سے اینڈ میں، جب آپ غسل سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد آپ نے صاف جگہ پہ آپ نے شفٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ غسل سے علیحدہ جو بالکل خشک ہو اس جگہ پہ آپ نے شفٹ ہونا ہے اور پھر آپ نے اپنے پاؤں جو ہے وہ دھونے ہیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں غسل کے مین طریقے کی طرف۔ تو وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے دائیں کندھے پر جو ہے وہ پانی ڈالنا ہے 3 دفعہ، چلو بھر پانی، ٹھیک ہے۔ چلو کس کو کہتے ہیں؟ مطلب اتنا پانی ہو، ٹھیک ہے، اتنا بھی پانی آپ یوز کر سکتے ہیں، یا آج کل جو ہے اگر مگ سے ہے، مگ یوز کرتے ہیں یا شاور یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر کوئی بالٹی اور مگ سے نہیں نہاتا، جو شاور یوز کرتا ہے وہ شاور سے جو ہے وہ 3 دفعہ دائیں کندھے پر پانی بہائے گا یا چلو بھر پانی جو ہے وہ اوپر ڈالے گا اور کندھا جو ہے وہ رگڑنا ہے، ٹھیک ہے، مسلتے جانا ہے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد پھر 3 دفعہ جو ہے وہ آپ کا بایاں جو ہے لیفٹ شولڈر جو ہے اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 3 دفعہ سر کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالنا ہے، اور ایسے جیسے فی الحال آپ کرتے ہیں، یعنی کہ مسلتے جانا ہے آپ نے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پورے جسم کے اوپر ایسے پانی بہانا ہے کہ کوئی جگہ جسم کی بال برابر بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اگر کوئی بھی جگہ تھوڑی سی بھی بال برابر بھی جگہ خشک رہتی ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اس کے لیے آپ کے تقریباً 2 پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خشک رہنے کا امکان ہوتا ہے۔ ایک تو ہے آپ کے سر کے بال، ٹھیک ہے، اگر کسی کے تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، جیسے بھی ہیں
تو پانی جو ہے مکمل طور پر بہانا چاہیے، اور سر کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ جس طرح مساج کرتے ہیں مساج کرنا چاہیے، تاکہ جڑوں میں بھی جو ہے وہ پانی آپ کا چلا جائے۔ اچھا، دوسرا ہے آپ کی یہ جو کان ہے نا، اس کی اگر آپ دیواریں دیکھیں نا تو اس میں بل سے ہیں، تو ہو سکتا ہے پانی آپ اوپر سے بہاتے ہیں تو یہ جو جگہیں ہیں یہ خشک رہ سکتی ہیں، تو ایک آپ کے ہاتھ گیلے کر کے آپ اس میں مار سکتے ہیں، یا پانی چلو بھر پانی لے کے تو آپ اس میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، تاکہ یہ گیلے ہو جائیں، مکمل طور پر تر ہو جائیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے آپ کی ناف بھی آپ کی گیلی رہ سکتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ گیلی فنگر جو ہے، یا پانی بہائیں یا گیلی فنگر سے آپ اس کے اندر جو ہے وہ پھیر دیں، تاکہ ناف بھی جو ہے وہ آپ کی تر ہو جائے، اور جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ نے مکمل طور پر پانی جو ہے وہ بہا لیا، آپ کا غسل ہو چکا۔ اب اگر تو آپ نے وضو کرتے وقت جو ہے وہ پانی نہیں دھوئے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اینڈ میں جو ہے وہ وہاں سے شفٹ ہو کے جس جگہ پہ آپ نہا رہے تھے، تو وہاں سے ہٹ کے خشک جگہ پہ جو ہے وہ آپ نے پاؤں اپنے دھو لینے ہیں، سیدھا پاؤں دھونا ہے، پھر اس کے بعد الٹا پاؤں دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا غسل جو ہے یہ مکمل ہو چکا۔ اچھا جی، اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شرح میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم شرماتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کسی سے پوچھیں نہیں، آپ دیکھیں، آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، مولوی سے پوچھ سکتے ہیں، کسی مفتی سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے والدین سے پوچھ سکتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے بھی گائیڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو۔